بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوران نشست آپ پیج ان باکس اور واٹس ایپ میسنجر کے تھرو بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ اس پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ دوران نشست ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال عبدالغفار شاہ صاحب کا: کیا کسی غیر مسلم سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوست کا لفظ فارسی زبان کا ہے، یار کا لفظ بھی بولتے ہیں، انگلش والے فرینڈ کہتے ہیں، عربی میں صدیق یا رفیق یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے احکام کے مقابل بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ارشاد آ جائے تو پھر اس کے مقابل ہمیں لب کشائی کی یا سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ اب لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء قرآن میں واضح ہے، دوست نہ بناؤ۔ اب جب اللہ فرما رہا ہے نہ بناؤ، ایک ہوتا ہے جان پہچان۔ ہماری عادت ہے ہم کسی کو جانتے ہیں کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، حالانکہ اردو شاعری میں بھی ہے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد کہ دوست کس کو کہنا چاہیے؟ اس کے ساتھ سفر کیا ہو، کوئی لین دین کیا ہو، عرصہ گزارا ہو۔ لیکن ہم صرف شناسائی پہ دوست کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ملنا پڑتا ہے کاروبار کے لیے، معاملات کے لیے، جان پہچان اور چیز ہوتی ہے، لیکن قلبی تعلق غیر مسلم سے جب قرآن نے منع کر دیا تو اس کی گنجائش نہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے سکندر علی صاحب کا سوال کہ مرد نے 3 دفعہ عورت کو طلاق کا لفظ کہا جاتا ہے کہ اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایک شخص بول رہا ہے ہمارے جاننے والوں میں کہ طلاق نہیں ہوئی اور اب بھی 2 اور طلاقوں کا حق باقی ہے۔ ائمہ اربعہ، ائمہ جمع امام کی، جو ہمارے فقہی 4 امام ہیں، ان کے نزدیک 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہے، ورنہ مذاق بنا لیا جائے گا۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت نے بہت کچھ لکھا ہے۔ والد صاحب کا بھی ایک رسالہ کتابچہ ہے، بکلیٹ، مسئلہ طلاق ثلاثہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔
تو ذہن میں رہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں کہی یا لکھی تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. جو اس 3 کو ایک بناتے ہیں وہ غلط ہے. عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ ایسے اداروں یا ہسپتالوں سے بچوں کو تعلیم دلوانا یا علاج کروانا کیسا ہے جن کے منتظمین بد مذہب ہوں؟ آپ لوگ ہائر ایجوکیشن کا لفظ بولتے ہیں اعلیٰ تعلیم، اور اس کے لیے آپ بیرون ملک بھی جاتے ہیں، غیروں کے پاس بڑے مہنگے خرچ کر کے وہاں پر پڑھتے ہیں. وہ نصاب و سلیبس جو بھی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے دنیاوی عصری علوم، آپ کو میتھمیٹکس سکھائی جا رہی ہے، جیوگرافی ہے، لیکن دین کے حوالے سے آپ کسی غلط سے نہیں پڑھ سکتے، بدعقیدہ سے نہیں پڑھ سکتے. باقی یہ دنیاوی علوم آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کبھی آپ نے استاد کے بارے میں نہیں پوچھا ہوگا کون ہے کیا ہے، بلکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ یہاں پر کسی غیر مسلم کا نام اگر پرنسپل کی جگہ دیا جائے تو لوگ زیادہ وہاں داخل کراتے تھے. یہ مزاج باہر جا کے اسلامی اسکول ڈھونڈتے ہیں، یہاں غیر اسلامی ڈھونڈتے ہیں. تو واضح رہے ایسی تعلیم جو دنیاوی ہے اور اس میں عقائد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فنون ہیں یا وہ سیکھے جا سکتے ہیں. بارہ بنکی انڈیا سے ہدایت رسول صاحب کا سوال کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا احرام باندھ کر. عمرہ ادا کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو دیکھا کہ احرام کی چادر کچھ جگہوں سے سلی ہوئی ہے، تو کیا اب دم لازم ہوگا یا نہیں؟ غالباً یہ سوال پچھلے جی پروگرام میں بھی آیا تھا. اب وہ سلائی کس طرح کی ہے؟ اول تو یہ کہ بے سلی، بغیر سلی، ان اسٹچ چادریں ہونی چاہیے. اگر وہ سلی ہوئی ہیں تو وہ غلط ہے. لیکن آج کل تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کے بٹن دیکھے ہیں، اور احرام جس طرح لوگ پہن رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ. جب پابندی نہیں کرنی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کسی ادارے میں جائیں، آپ ان کی پابندی کریں اور احرام کی پابندی نہ کریں. اگر وہ سلائی آپ کے علم میں نہیں تھی اور ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ شمار ہو، تب تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے طور پر کچھ دم دے دیجئے، کھجوریں کچھ وہاں پر حرم شریف میں، اور توبہ کر لیجئے. اگر زیادہ تھی تو پھر پورا دم دے دیجئے. یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ تجدید نکاح کسے کہتے ہیں، کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ تجدید کا مطلب تازہ کرنا، رینیو کرنا. اگر آپ روز کرتے ہیں منع نہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، سال میں کرتے ہیں، منع نہیں. آپ کے منہ سے کیا کچھ نکل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ایسا قول اور فعل، یعنی زبان سے، عمل سے، آپ کے کسی پریکٹس ایکٹ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے آپ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، ضروریات دین میں سے کسی قطعی بات کے انکار کی کوئی صورت ہو گئی، کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے آپ دین سے نکل جاتے ہیں، تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ دونوں کیے جاتے ہیں. یعنی کلمہ بھی پڑھا جائے گا گواہوں کے سامنے، توبہ کی جائے گی، اور نکاح بھی دوبارہ اس کو تازہ کیا جائے گا 2 گواہوں کے سامنے. اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں. باقی تفصیل اس کی اور زیادہ ہے،
لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتایا۔ ان کا اگلا سوال کہ مکروہ کی مختصر تعریف بیان کر دیجیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے کہ مکروہات کا کھانا کیوں منع ہے۔ لفظ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، ڈس لائک، سخت لفظ بولوں تو آڈیس۔ اس میں وہ چیز جو شرعاً ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اس کے مخالف ہو، اس میں منع کیا گیا ہو۔ نہا کا لفظ حدیث شریف میں آتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب وہ تحریمی ہے تو حرام کے قریب ہے، تنزیہی ہے تو وہ گناہ کے قریب ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، مسلمان کو ایسا کام، ایسی بات کہنا یا کرنا جو شرعاً ناپسندیدہ ہے، اس کے حوالے سے، کیونکہ مسلمان کو عزت حاصل ہے دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تو جو اس کے خلاف بات ہو، نامناسب ہو، وہ مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تنزیہی ذرا نرم بات ہے، مکروہ تحریمی سخت بات ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ دعا اور حج کے علاوہ بھی کوئی ایسا عمل ہے جو کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا عمرہ ادا کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ میرے محترم، عرض کروں، ہمیں گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے مزاج میں کبھی کہتے ہیں نہیں جی یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ، وہ چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے کرنا اور اس کو اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایمان کمزور ہے۔ قوی یعنی مضبوط ایمان والا گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے۔ آپ کو کوئی چھوٹے گناہ پہ پکڑ ہو جائے، آپ نہیں کہہ سکتے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اب گناہ صغیرہ کبیرہ جو بھی ہیں، معافی کا طریقہ بتایا گیا۔ توبہ، توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹنا، حق کی طرف پلٹنا، جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جانا، آئندہ وہ خطا، وہ لغزش، وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ صرف زبان سے توبہ نہیں کہنا، دل سے بھی ہو، یقین ہو، ارادہ ہو مضبوط کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر توبہ، تو سچی توبہ۔ اور توبہ کے دروازے کو جب تک اللہ نے کھلا رکھا ہے، کوئی آپ کو اس سے مایوس نہیں کر سکتا۔ دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، رونا گڑ گڑانا بھی ہے اللہ کے نزدیک، دوسروں کی، اللہ کی مخلوق میں کمزور ہے ان کی مدد کرنا۔ یہ آدمی کو یعنی پشیمانی کا احساس ہو اور وہ اپنی سفید چادر کو داغدار نہ ہونے دے، تو توبہ، استغفار، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ باقی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ شرمندہ ہو جائیں گے یقینی طور پر، تو یہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے۔ غلام یاسین صاحب کا سوال کہ اپنے باطن کو ستھرا کس طرح رکھیں؟ آپ کی کمائی پاک ہو، آپ کی غذا پاک ہو، آپ صاف ستھرے رہیں اور فرائض واجبات کی پابندی کریں، اور مزید چاہتے ہیں تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیکی کا شوق بڑھانے کے لیے وہ عمل سیکھیں۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ عمل ہوگا، تو سیکھیں گے، کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ اشرف احسان صاحب کا سوال کہ فرض نماز میں فرائض کی ادائی اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟
دیکھیں جو چیز فرض ہے واجب ہے، اس کا ترک یعنی اس کو چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے بھولے سے۔ واجب نماز میں اگر بھول گئے تو سجدہ سہو، بھول کا سجدہ جو بھول گئے ہیں آپ تو سجدہ کریں تاکہ وہ معاف ہو جائے، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ نفس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ جو خواہش ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے؟ پیمانہ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کا دین ہے، قرآن و سنت ہے، آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی جاننے والے سے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک درست نہیں، حق و ثواب نہیں، وہ ہمیں چھوڑنی ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے۔ باقی ہمارے معمولات، ہم صبح سے شام، شام سے اگلی صبح تک کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ہم محاسبہ کریں۔ دل میں کھٹک رہا ہے، یہی استفت قلب، اپنے دل سے پوچھو تو دل بتا دیتا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں حرام اور حلال معلوم ہو، جائز اور ناجائز معلوم ہو۔ نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں۔ باقی یہ کہ نفس، آپ کی خواہشات کو منع نہیں کیا گیا، خواہشات کی تہذیب کریں، جانچیں پرکھیں کہ کیا صحیح ہیں کیا غلط ہیں۔ غلط خواہشات کا ہونا غلطی ہے، اچھی خواہشات کا ہونا۔ اب ہر وہ چیز جو آپ کو لگے کہ دین سے کسی طرح ٹکرا رہی ہے، نیکی اور اچھائی سے کسی طرح متضاد ہے، تو وہ غلط ہے۔ ملاوان انڈیا سے مشرف حسین صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا اب وہ عقیقہ کیے بغیر نکاح کر سکتا ہے یا نکاح سے پہلے عقیقہ کرنا ہوگا؟ عقیقہ یہ ایک شکرانہ ہوتا ہے، اولاد ملی ہے، شکرانہ۔ اور بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، وہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے وہ کر دیا جائے عقیقہ تو وہ اس سے نکل جاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے، شیطان سے بچتا ہے۔ سنت طریقہ کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن کر دیا جائے۔ نہیں کیا، پیسے نہیں تھے، کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے اگر کوئی اور صدقہ ہو گیا تو اب عقیقہ باقی نہیں رہا، لیکن آپ کو حیثیت ہے، صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے ولیمے کے کھانے میں عقیقہ ملا دیتے ہیں، تو عقیقہ اگر آپ کا نہیں ہوا تھا، آپ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران اگر کوئی اور صدقہ آپ کی طرف سے ہو گیا تو عقیقہ اب نہیں رہا، لیکن کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ میری خالہ سے میری تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اب بات چیت کا جو بھی تعلق تھا وہ بالکل منقطع ہے۔ اب ان کی باتیں جو انہوں نے کہی تھی وہ بہت تکلیف دیتی ہیں، اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اگر ایمان کی باتیں ہیں، آپ پر ایسا الزام لگایا یا ایسی بات کی جو سخت ہے، تو آپ عزت نفس کے لیے، ایمان کے لیے آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ لیکن بات دنیاوی ہے، لین دین کی، میل ملاپ کی، اس میں کسی کمزوری کی، تو اس میں آپ ماں کی بہن سمجھ کے جا کر ان سے اگر مل لیتے ہیں تو کوئی اس میں آپ کی یہ نہیں ہوگی کہ عزت چلی جائے گی۔ اعتقادی بات ہے، شرعی بات ہے، شرعی عذر ہے، قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔
اس میں بھی اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور آپ معاف کر دیتے ہیں. کبھی ہوتا ہے ایسی بات لوگ کرتے ہیں بلا وجہ الزام لگا دینا، یعنی صرف ضد میں آ کر یا کسی اور چیز میں اکڑ میں آ کر. تو اس صورت میں لازمی بات ہے ہماری انا آڑے آتی ہے، لیکن اعتقادی بات ہو، شرعی عذر ہو، شرعی ریزن وجہ ہو تو قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی باتوں پر آپ پانی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ ڈال لیں تو بہتر ہے. ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لے اور پھر بعد میں وہ گھر واپس آ جائے اور اس کے بچے بھی ہوں پہلے سے، اور وہ اسی لڑکی کے ساتھ واپس گھر آئے ہوں، پھر بعد میں اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو جائے، تو کیا اب اس کا موجودہ شوہر اس کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے اور ان بچوں کو مومن بنایا جا سکتا ہے؟ اور کیا وہ لڑکا ان بچوں کو اپنا نام دے سکتا ہے؟ اس میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور اس سے قبل جو اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی غیر مسلم کے ساتھ، وہ ملکی قوانین کے مطابق ہوئی تھی؟ سوال کی نوعیت میں جتنی باتیں، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ مسلمان لڑکی کا کسی بد عقیدہ سے غیر مسلم سے شادی یا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رشتہ رہا تو وہ حرام میں گزرا. بچے ہوئے، بچوں کا نسب باپ سے رشتہ ثابت ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حرام کے اس دور میں ہوا، اس کے وہ گناہگار ہے ماں باپ. باقی وہ لڑکی واپس آتی ہے، توبہ کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے. جتنی جلدی گناہ سے نکلے اچھی بات ہے. وہ بھی تجدید ایمان کرے گی، پہلے اپنے ایمان کو تازہ کرے گی. اس کے بعد اگر وہ کسی مسلمان سے نکاح کرتی ہے بالکل کر سکتی ہے. وہ انسانی طور پر ان بچوں کو پرورش کرتا ہے، ادارے کرتے ہیں دوسرے، وہ کر سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ وہ جو دور گزرا ہے وہ حرام میں گزرا ہے. اس کی توبہ بہت ضروری ہے. باقی ان بچوں کی پرورش کر کے ان کو نیک بنانا، اچھا بنانا، یہ بہت اچھی بات ہوگی. علامہ صاحب، آپ کی طبیعت کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا، اور کامنٹ سیکشن میں بھی اور واٹس ایپ میسیجز کے تھرو بھی. اگر آپ ایک بار بتا دیں اپنی طبیعت کے حوالے سے. میرے بھائی جناب محترم حامد ربانی اکاڑوی صاحب نے اور کچھ عقیدت مندوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا دی تھی. میں نے کبھی ایسا خود نہیں کیا. انہوں نے پوسٹ لگا دی جس کی وجہ سے دنیا بھر سے میرے پاس ٹیلی فون میسیجز کا ایک تانتا بن گیا. طبیعت ناساز ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر، بہت بہتر ہوں. اور پچھلے پروگرام میں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے پیغامات بھیجے، جنہوں نے دعائیں کیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے اب صرف تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن اللہ کا شکر بہت بہتر ہوں. بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نام کی برکت، لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، سب انہی کا صدقہ ہے. میں ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعائیں کیں، جنہوں نے، بہت سے لوگوں نے صدقے دیے، بہت سے لوگوں نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مقامات مقدسہ میں، حضرت داتا صاحب میں، کہاں کہاں دعائیں کی. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے اب بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھ میں خاک کے سوا کچھ نہیں رکھا. میں بہت ہی حقیر فقیر، بہت معمولی سا شخص ہوں، لیکن برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام لینے کی. اس کی برکت سے لوگ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہت نوازے. بہت شکریہ. اب کافی بہتر ہوں. تھوڑی سی کمزوری ابھی تک ہے، آواز میں بھی آپ کو کچھ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن الحمدللہ بہت بہتر ہوں.
لاہور سے نعیم یونس صاحب کا سوال کہ عشاء کی وتر نماز اگر قضا ہو گئی تو اب اسے کس طرح ادا کیا جائے گا؟ آپ اس رات میں اگر فجر سے پہلے اٹھے ہیں تو آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھی ہے آپ نے تو آپ اس کے بعد پڑھ لیں، وہ واجب ہے، وہ قضا آپ کو کرنی ہے۔ تو اگر اسی رات میں آپ کو موقع مل گیا تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگلے دن کر لیں۔ افضل خلیل احمد صاحب کا سوال ممبئی انڈیا سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیسا ہے؟ نیز کسی غیر صحابی کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور رحمت اللہ علیہ کس کے لیے کہنا بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ مسلمان کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، تو لفظ سلام تو آپ نے اس پہ بھی بھیجا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کچھ عرف ہو جاتے ہیں، پہچان، لوگوں میں یہ پہچان ہے کہ علیہ السلام کا لفظ صرف نبیوں پہ بولنا ہے، غیر نبی پہ نہیں بولنا۔ عرف عام میں یہی لوگوں میں رائج ہے، لیکن کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اور پھر آپ اگر سلام پڑھیں تو وہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے سلام میں تو یہاں تک ہے کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ اسی سلام میں حسنین کریمین پر بھی سلام ہے، صحابہ پر بھی سلام ہے، اور اولیاء پر بھی، ائمہ پر بھی سلام ہے۔ تو علیہ السلام کہنا منع نہیں ہے، لیکن عرف میں لوگوں کو چونکہ پوری معلومات نہیں تو کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اب بات آئی رضی اللہ عنہ کہنے کی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ کہا جائے گا۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورت ہے البینہ، اس کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے، اس میں ہر سچے مومن کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ اللہ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے، اللہ ان پر رحمت کرے، یہ معنی ہے اس کے، یہ کسی بھی مومن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کالپی انڈیا سے حافظ مفید رضا صاحب کا سوال کہ ٹوائلٹ سیٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ آج کل نئی عمارتوں میں یہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ سیٹ کا مطلب کیا ہوا؟ کموڈ سسٹم جو لگا ہوا ہوتا ہے، کموڈ پہ آپ کو دیکھیں اس کے ساتھ وہ پیپر، اس کو آپ شاید ٹیشو پیپر کہتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر، جی ٹوائلٹ پیپر بھی کہتے ہیں، وہ اگر آپ اس میں سے کچھ اس میں ڈال دیں تو چھینٹے نہیں اڑتے۔ دنیا بھر میں اب تقریباً، اور پھر بہت سے لوگ نیچے نہیں بیٹھ پاتے، مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ کچھ کاغذ ٹوائلٹ پیپر ڈال دیں آپ، وہ چھینٹے نہیں اڑتے۔ ہاں اگر اڑے ہیں تو آپ نے دھونا ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنی یعنی جو پاکیزگی ہے اس کا خیال رکھیں، کپڑے وغیرہ بچا کے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کموڈ کا استعمال منع نہیں ہے، مجبوری ہے، اکثر جگہوں پہ وہی ہوتا ہے، تو اگر ہے تو آپ احتیاط کرتے ہوئے، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کر سکتے۔ ان کا اگلا سوال کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ کا یہ جو ہے حصص کا کام، وہ صحیح ہو، چیز کے بارے میں پوری معلومات ہو، آپ کو پیپر دیا جائے، اس پہ لکھت پڑھت پوری ہو، آپ سے اندھیرے میں نہ ہو، اور کوئی ایسی شرط نہ ہو جو اس کو سود بنا دے، تو شیئرز کا کام بالکل جائز ہے، صاف ستھرا ہو تو۔ کا اگلا سوال کہ سونا خرید کر رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی اگر آپ نے اپنے پیسے کہ نقد رکھوں گا تو خرچ ہو جائیں گے، آپ نے سونا خرید لیا ہے، مقصد یہی ہے کہ بچوں کے کام آئے گا،
یا کل آپ کی وہ ویلتھ بنے گا، زکوٰۃ دینی ہے اس پہ آپ لے کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے گا۔ یعنی مارکیٹ میں آپ کے اس طرح کرنے سے اگر صورتحال بگڑتی ہے کہ آپ ایک طرف کر دیں اور لوگوں کو خاص طور پہ غلے کے بارے میں، لیکن سونا آپ اگر لے کے رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں، چوری نہ ہو، غلط نہ ہو، آپ رکھ سکتے ہیں۔ طاہا صدیقی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا گوتم بدھ کا ذکر قرآن میں حضرت ذوالکفل کے نام سے ہے اور کیا وہ نبی تھے؟ جو باتیں مشہور ہیں اس میں آپ کی بات کا کوئی یعنی شمار نہیں ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آج بہت سے لوگ نبیوں کے نام ہندو اپنے وہ جو ان کی دیو مالائیں کہانیاں ہیں ان میں جوڑتے ہیں کہ کرشن فلاں تھے، تم ان کو یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں۔ ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے، ہمارے پاس قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ آج کل جو لوگ یوگا کرتے ہیں اس یوگا کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مجھ سے سچ پوچھیں تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایکسرسائز ورزش بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ یوگا وغیرہ یہ عجیب باتیں ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ ذوالکفل نام تھا، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں چھپی ہوئی ہیں، جن کو آپ بدھا کہتے ہیں، لارڈ بدھا یا اور کیا کیا نام لیتے ہیں ان کے، وہ بالکل اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ ہم قرآن کے مطابق حضرت ذوالکفل کو اگر مانیں گے تو قرآن کے مطابق، دوسروں کی بتائی ہوئی بات کے مطابق نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک اہل سنت عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے نسبی فضیلت، جزوی فضیلت حاصل ہے نسب کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر نبی کی اولاد ہیں اور سیدہ فاطمہ نبی کی اولاد ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نبی کے حوالے سے نہیں کہنا، باقی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، نبی کے حوالے سے یہ نہیں کہنا، کیونکہ نبی بذات خود جو شرف نبی کی اولاد کو ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ان کی بلانگنگز چیزیں ہوں، مدینہ ہے، ان کی مسجد ہے، ان کے تبرکات ہیں، تو وہ نبی کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ہم اس لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ بالکل نامناسب بات ہوگی۔ تو ذہن میں رہے یہ نبی پر کسی کو فضیلت نہیں دی جا سکتی غیر نبی کو۔ نبی نبی ہیں اور جو نبی کی شان ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اور باتیں کرتا ہے تو یہ اس کی قیاسی باتیں ہیں، اس کو چاہیے قرآن و سنت کا پابند رہے، غیر نبی کو نبی سے کسی طرح بھی نہ مقابل لایا جا سکتا ہے، نہ برابر کہا جا سکتا ہے۔ افضل ہونا یا جزوی کوئی فضیلت وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ غیر مسلم کے جنازے کو کندھا دینا یہ کیسا ہے؟ جی قرآن کی سورہ توبہ میں منافقوں کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے تو غیر مسلم کے لیے کہاں سے گنجائش ہوگی؟ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، جاننے والا ہے، یا آپ کا کوئی اور تعلق ہے، رشتہ داری ہے، تو آپ نے تعزیت بھی جو کرنی ہے نا، وہ اس کا یہ کہ تمہارا بہت نقصان ہوا، تمہیں بہت صدمہ ہوا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے ایسی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانے والی حدیث بیان کر کے بہت سے لوگ الگ الگ تشریحات کرتے ہیں، اس کی درست تشریح کیا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ بہت سی باتیں
عام لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیث کا معیار اصول حدیث کے مطابق پرکھ کر علماء بیان کرتے ہیں، انسان کا ایک، اگر وہ انسانی لحاظ سے آپ کے پاس سے جنازہ گزرا اور آپ کھڑے ہو گئے تو وہ ایک انسانی توقیر کے حوالے سے لفظ انسان، لیکن غیر مسلم کے لیے ہم کسی طرح کوئی توقیر کا وہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم انسانی طور پر کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں ہم ایمانی حیثیت کو داخل کر لیں تو پھر وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کسی کو اپنا خواب بتانے کے متعلق کیا احکام ہے؟ جو جانتا ہو، معبر یعنی تعبیر بتانے والا، وہ جانتا ہو واقعی، اس کو سنائیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو اس میں کچھ جاننا ہو، ورنہ یہ کہ آپ کو کچھ چیز واضح ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھ آیا تو کسی عالم کو، جاننے والے کو سنا سکتے ہیں، لیکن اس کو اشتہار نہ بنائے۔ وہ جو پہلا سوال تھا نا جنازے کے لیے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ زندہ کے لیے بھی آپ کوئی آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ تو یہ ایک رسم، لیکن یہ کہ ایمانی توقیر کی بات جو میں نے کہہ دی نا، وہ اس کو بنیاد بنائے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا جمعے کی نماز تاخیر سے پڑھنا مکروہ ہے؟ اتنا وقت نہ ہو جائے کہ آپ وہ عصر میں داخل ہو جائیں، ورنہ یہ ہے کہ گرمیوں میں ذرا تھوڑی سی دیر سے، سردیوں میں کچھ تو پہلے، اس طرح موسم کے حوالے سے، لیکن وقت کے اندر پڑھنی چاہیے۔ وقت ہے تو کوئی حرج نہیں، دیر بھی ہوئی ہے، وقت کے اندر پڑھنی چاہیے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ چھوٹے بچے کو کتنے سال تک دودھ پلایا جائے گا؟ یہ 2 سال کی مدت ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس دوران بھی ماں کی گنجائش یہ نہیں ہے، ماں کی صحت نہیں اجازت دیتی، تو جلدی بھی چھوڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال مدت بتائی گئی ہے۔ عبد الکریم عبید صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ طلاق لینے والی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ ناحق مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے یا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو معقول ہو، لیکن اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر دونوں میں کوئی کمزوری ہے، جسمانی، کوئی اور معاشی، کوئی لسانی زبان کے، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو جب کبھی ایسی کوئی آ جائے چیز اور دونوں میں نا اتفاقی ہو تو زبردستی روکنا غلط ہوتا ہے۔ مثلا لڑکا نہیں رکھنا چاہ رہا یا لڑکی نہیں رہنا چاہ رہی تو زبردستی نہ کیا جائے، اور بغیر شرعی وجہ کے طلاق لازمی بات ہے، عرش ہل جاتا ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن ایسی وجہ آ جائے اور پھر اس پہ وہ زبردستی اس کو روکے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ محمد عمر نہیں معذرت عبد الکریم عبید صاحب کا یہ اگلا سوال کہ اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں گرامر کا مسئلہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ، اور ہم اردو میں کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو یہ صرف گرامر کا فرق ہے۔ یہاں پر لوگ چال چلتے ہیں، جو اہل سنت نہیں ہیں وہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے نام سے اپنا ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے مراد یہ ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کہیں یا اہل سنت والجماعت کہیں، یہ گرامر کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو چال چل کے دھوکہ دے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ محمد عمر صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ جی مسجد میں آتی تھیں پہلے، بعد میں منع کر دیا گیا، کیونکہ جو آ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ عورتیں جو کچھ کر رہی ہیں تو دیکھتے تو منع کر دیتے، صرف نماز کے لیے نہیں آئیں گی،
درس سننے کے لیے آ جائیں، قرآن سننے کے لیے آ جائیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ محفوظ ہوں، آنا جانا ان کا محفوظ ہو، دوسرا ان کے لیے الگ جگہ باپردہ ہو، ورنہ نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ان کے کرتے کے اضافی کپڑے کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس واقعے کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سوال تو ہوا تھا کہ جی وہ کپڑا زیادہ لگتا تھا، تو بیٹے نے جواب دیا۔ یہ واقعہ تو موجود ہے کتابوں میں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، وہ جانے، لیکن یہ کہ واقعہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، موجود ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس واقعے کا انکار کرے گا تو کیا ایمان سے نکل جائے گا، لیکن یہ کہ واقعہ موجود ہے کتابوں میں۔ محمد بلکہ وسیع یہ اسلامی حکومت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اس میں تو خوبی ہے کہ یہ جی وہ امیر المومنین ہے، اس کے باوجود عام آدمی ان سے مواخذہ کر رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا نظام کیسا ہے، آپ اس کی خوبی پہ توجہ دیں۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ جھوٹی قسم اٹھانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ توبہ پہلے، سب سے پہلے توبہ، پھر اس کا کفارہ۔ قسم اگر کسی ایسی چیز کے لیے اٹھا لی ہے جو جائز ہے اور اس کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے تو بھی، اور غلط اٹھائی، جھوٹی اٹھائی ہے تو وہ تو بہت بری بات ہے، تو توبہ کرنی ہے اور کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑا وغیرہ دے۔ سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ کیا غیر مسلم کے ہاں تقریب میں اگر جائیں تو وہاں شادی کا کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ کھانا حلال ہے یقینی طور پر تو کھائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے اپنے ملک میں ہے، یہاں پر صرف حلال گوشت ہی ملتا ہے، یعنی کوئی اور نہیں ملتا، اور یہاں تقریبات میں جو لوگ لیتے ہیں وہ وہیں سے لیتے ہیں، تو اگر حلال کھانا ہے، حلال طریقے سے احتیاط کر کے بنایا گیا ہے، آپ ہوٹلوں میں جا کے کیوں کھاتے ہو؟ ریسٹورانٹس میں جاتے ہو، کھاتے ہو، پوچھتے ہو وہاں پہ کہاں سے گوشت لائے ہیں، پکایا کس نے ہے، وہ مسلمان ہے، تو یہ عرف میں جب مشہور ہے کہ یہاں پر وہی ہوگا تو اس پہ زیادہ پوچھ گچھ نہیں، لیکن اگر شبہ ہے تو پھر ضرور معلوم کریں گے۔ فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ کیا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک قریبی مسجد میں جماعت نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی نماز شروع نہ کریں، یا پھر وہ اذان ہونے کے ساتھ ہی نماز شروع کر سکتی ہیں؟ اصل چیز ہے نماز کا وقت ہو جانا۔ مثال کے طور پر لنچ کہتے ہیں ظہرانہ، دوپہر کا کھانا، پتہ ہے کہ شوہر آئے گا اور آ کے پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو وقت ہو گیا ہے، تو اذان بھی شرط نہیں ہے، وقت ہونا شرط ہے۔ اذان یقینی طور پر ہے کہ جی وقت ہو گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد ہوئی ہے، ظہر کی 10 منٹ بعد ہوئی ہے، 20 منٹ بعد ہوئی ہے، اصل چیز ہے وقت ہو جانا۔ تو وقت ہو گیا ہے تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ قریبی مسجد میں جب تک جماعت نہیں ہوئی نہیں پڑھ سکتی، ایسی بات نہیں ہے، وقت ہو جانا، وقت ہو گیا ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے۔ عبد الرحیم داؤد صاحب کا سوال کہ دور نبوی میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں اس کے بعد یہی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں کو اپنی عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی اور آزادی دی، تو پھر اور ہمارے مذہب میں بھی یہی تعلیم ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو یا غیر مسلم کو ضرر نہیں پہنچانا، تو پھر حضرت سلطان محمود غزنوی کا سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنے کو اور وہاں بت توڑنے کو ہم اچھی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ جتنی روایات موجود ہیں اس میں یہودیوں کا ذکر ہے یا عیسائیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟
بت شکنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی یا نہیں کروائی؟ کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ حضور نے خود بھی توڑے اور توڑوائے بھی۔ قبرستان میں جو ایسی قبریں بنی ہوئی تھیں جن پہ بت بنے ہوئے تھے وہ بھی توڑوائے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر مسلمانوں کی مملکت میں غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ آپ کو جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے، وہ آپ کے یعنی حلف اٹھا لیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں کریں گے، ذمی اور حربی کا لفظ بولا جاتا ہے، تو آپ ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، آپ ان کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، ان کے معبد ہوں ہم ان کو نہیں چھیڑتے۔ لیکن جہاں پر آپ مقابلے پر آئیں گے وہاں پر نوعیت کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے اگر بت شکنی کی ہے تو اسلام کے مطابق کی ہے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں دی، میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بھی بتایا۔ ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت حضرات کا یہ موقف ہے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور قرآن اللہ کا کلام۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس رات مخلوق دنیا میں آئے وہ رات افضل ہے یا جس رات اللہ کا کلام دنیا میں نازل ہوا وہ رات افضل ہے؟ کاش کہ آپ یہ بات سمجھتے۔ مواہب لدنیا میں امام قسطلانی نے لکھا، بلکہ ایک کتاب ہے جمعہ کے فضائل و احکام، چھوٹا سا کتابچہ، اسلامی کتاب گھر صدر کراچی سے چھپا ہوا میرے پاس ہے، جناب اشرف علی تھانوی کا لکھا ہوا۔ اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ جمعہ کی شب، یعنی آج جمعرات ہے نا، اب یہ جو رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جمعہ کی شب ہے، اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اقدس میں آئے۔ تو تھانوی صاحب نے حدیث لکھی ہے امام احمد کے حوالے سے کہ یہ رات ایک نہیں ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے، جس رات نبی پاک اپنی والدہ کے شکم میں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نہ ہوتے تو کیا قرآن اترتا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جس کی وجہ سے شرف ملا ہے، جس رات وہ آیا وہ یقیناً افضل ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں نبی پاک تشریف لائے ہیں۔ تو نزول قرآن نبی کو ہوا ہے نا، نبی نہ ہوتے تو ہوتا؟ تو جس رات حضور آئے وہ زیادہ شان والی ہے۔ اور میں نے آپ کو تھانوی صاحب کا بھی حوالہ دیا، وہ تو جمعے کی شب کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جس رات حضور آئے پھر اس رات کا کتنا مقام، اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ محمد منیب صاحب کا سوال کہ کیا فتاوی قاضی خان صحیح کتاب ہے یا اس میں بھی بدعقیدہ لوگوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں؟ دیکھیں پرنٹنگ کتنی مرتبہ ہوئی ہے، پہلے قلمی نسخے ہوتے تھے، پھر مشین آئی، آپ کی پرنٹنگ ہونے لگی، اس پرنٹنگ میں پہلے لیتھو تھا، پھر آف سیٹ تھا۔ اب ٹیکنالوجی روز بروز آپ کی جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب ہم ہر نسخے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ کتابوں میں تحریف یہ دشمنوں کا شیوا ہے، کرتے رہتے ہیں۔ اب الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، جن کی بخاری شریف مشہور ہے، اس میں سے کتنی حدیثیں نکال دی گئی ہیں۔ یہاں المصنف امام عبدالرزاق چھپی، اس میں سے حدیثیں نکالی ہوئی ہیں۔ تو جن کو اختلاف ہے وہ یہاں تک جا رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ تو ان کتابوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سارے نسخے اب ملا کر دیکھے جائیں، تاہم علماء کے پاس قدیم نسخے بھی ہیں، جدید بھی ہیں، تحریف بھی ہو سکتی ہے اگر کسی نے کی ہے، لیکن میرے علم میں اتنی شدید باتیں نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ ان کا اگلا سوال کہ امام صاحب کے لیے کون سی شرائط لازم ہیں ان کا انتخاب کرتے وقت؟
کس امام کے لیے؟ مسجد کے نماز کی امامت کے لیے، ملک کے امام کے لیے۔ وہ فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، عقیدے کا صحیح ہو۔ فاسق دو طرح ہوتا ہے، ایک فی العمل، ایک فی العقیدہ، یعنی نافرمانی کہیں کر رہا ہے عقیدے میں یا عمل میں، تو اعلانیہ نہ ہو۔ اور اگر عقیدے میں اس کے چھپا ہوا بھی ہے اور وہ کسی طرح ظاہر نہیں ہے تو اور بات ہے، ظاہر ہے کوئی علامات ہے یا تصدیق کی جا رہی ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو امامت کی شرائط میں عادل ہونا، متقی ہونا، یہ بتایا گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو جزئی ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کبیرہ نہ کرتا ہو، کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ قاسم احمد صاحب کا سوال کہ اسکیچنگ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اسکیچنگ سے مراد آپ تصویر بنا رہے ہیں جاندار کی، غلط ہے۔ کسی بھی جاندار کی اگر آپ اسکیچنگ کر رہے ہیں غلط ہے۔ آپ سینری بنا رہے ہیں، لینڈ اسکیپ بنا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جاندار کی اسکیچنگ نہیں کی جا سکتی۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ یہاں نماز جنازہ پڑھتے وقت دیکھا گیا ہے کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ سر اوپر اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر دہراتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ سر نہیں اٹھایا جاتا، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، منہ قبلے کی طرف رکھنا ہے، آسمان کی طرف نہیں کرنا ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ میت سے معافی مانگنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ وفات کے بعد جی، ایک تو یہ ہے کہ وفات سے پہلے وہ بہت اچھی بات ہے۔ وفات کے بعد اگر آپ نے اس کا کوئی حق مارا ہوا ہے، پیسے روکے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، اس کا دل آزاری کی ہوئی ہے، تو آپ اس کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں اور اس کے لیے نیکی کرتے ہیں تو وہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، نیکی کریں اور توبہ کریں جو بھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ زندگی میں توبہ کریں، زندگی میں معافی چاہیں۔ آپ یعنی بعد میں پچھتا رہے ہیں تو آپ کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کسی کی دل آزاری کرنا بہت بری بات ہے، لیکن آج کل لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے، ان کی اپنی انا، ان کے مسئلے، اسی پر وہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ طواف کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ اتنی آواز سے نہ کریں کہ دوسرا شخص اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کو کوئی وہ ہو۔ آپ کو دعائیں یاد ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کوئی ایسی اس میں نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ جس حصے میں آپ کو دعا کرنے کا کہا گیا، مثلا مستجاب ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، تو اس میں بھی آپ قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، استلام کرنا ہے، اس وقت آپ کو وہ الفاظ کہنے ہیں جو کہنے چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ باپ نے بیٹے سے یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے قرض لیا تو کیا یہ قرض واپس کرنا ضروری ہے؟ جب قرض کہہ کے لیا ہے تو واپس کرنا ہے، یا پھر زبانی بات کریں ان سے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے تھے، کیا میں آپ کو پیش کروں؟ وہ کہیں کہ نہیں رہنے دو، پھر اور بات ہے۔ لیکن قرض کر کے لیے ہیں، باپ سے لیے، بھائی سے لیے، بہن سے لیے، ماں سے لیے، بیوی سے لیے۔ میں نے اس لیے بیوی کا نام لیا کہ وہ بھی آپ اگر قرض کہہ کے لیے تو آپ کو لوٹانے ضروری ہیں، اور اگر نہیں لوٹائیں گے تو بتا چکا ہوں کسی کے پیسے روکے ہوں گے تو صرف 2-3 پیسے جو آج کل کے 40-50 روپے بنتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو اگر نہیں ہوں گے قیامت میں پیسے دینے کے لیے تو آپ کو نمازیں دینی پڑیں گی، 700 نمازیں۔ وہ نہیں ہوں گی تو دوسری نیکیاں، وہ نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے ہوں گے۔
ان کا اگلا اور سوال یاد رہے جی کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ ان کا اگلا سوال کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کا ایصال ثواب کرنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک قبرستان میں قرآن کریم کا پڑھنا مکروہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نیز یہ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ قبرستان جا کے جب بھی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن پاک، سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ایک حدیث ہے کہ جو بیٹا ہر جمعے جائے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر اور سورہ یاسین پڑھے تو وہ اگر نیک نہیں ہوتا تب بھی نیک لکھا جاتا ہے۔ وہ حوالے انصار مدینہ کے حوالے موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قبرستان میں جا کے قرآن نہ پڑھا جائے یہ بالکل غلط بات ہے۔ والد صاحب کا رسالہ پورا ثواب العبادات پڑھ لیجئے، مفصل باتیں پڑھنی ہوں تو اس کے کتاب الجنائز میں جگہ جگہ جہاں ذکر ہے قبر کے احکام، میں نے وہ کتاب لکھی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کا حضرت امام اعظم کا حوالہ دینا، تو آپ نے کس جگہ، کہاں اور کیا اس کے الفاظ ہیں آپ اس کو واضح کریں۔ صرف اتنا کہہ دینا یہ تو ثابت نہیں ہے، اس طرح تو میری معلومات میں بالکل نہیں ہے۔ اگلی کیا بات تھی؟ کہ وہ حدیث کا پوچھا تھا انہوں نے کون کہ سی؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہاں سورہ جی، بقرہ۔ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھے نہیں رہتے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو گھروں کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، کیونکہ ہمیں فرض دکھا کے پڑھنے چاہیے، نفل چھپا کے پڑھنے چاہیے۔ تو آپ اگر آتے ہیں اور گھروں میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو وہ مراد ہے کہ وہاں پر آپ بیٹھے نہیں رہتے، ورنہ جب بھی جاتے ہیں آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مظہر خان صاحب کا سوال کہ مساجد کے مین گیٹ پر مسجد کے نام کے ساتھ مسلک کا نام لکھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آج کل صورتحال ایسی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب چونکہ علامات ظاہر کرنا ضروری ہو گیا، کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کر دیں اور اس طرح کا ماحول بنا دیا، تو لکھ دینا اچھا ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ ہنا ارمان صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا شوہر بیوی کے رشتہ داروں سے ملنے سے اسے روک سکتا ہے؟ کوئی وجہ ہو شرعی، کوئی ایسی وجہ ہو، کوئی خاص پرٹیکولر، سب سے نہیں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ملنے سے بالکل منع نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ایک ہی شہر میں ہے تو بھی دن میں چلے جاؤ، صبح جاؤ شام آ جاؤ، کبھی ماں کے پاس رات رہنا ہے، تو یہ تمام باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کوئی شرعی وجہ ہو کہ وہ بدعقیدہ ہوں یا ان کے ہاں کوئی ایسی صورتحال ہو، کوئی ایسی خاص وجہ ہو تو کسی ایک سے یا دو سے، ورنہ نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ خون کی خرید و فروخت کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں؟ اس میں علماء کا جو کہنا، آج کل جو لوگ عطیات دیتے ہیں یا بیچتے ہیں، انسان ان چیز کا مالک نہیں ہے۔ اب کسی کو جان بچانے کے لیے خون دے دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دینا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالت اضطرار، لاچاری کی حالت ہے اور خون دیے بغیر وہ شخص زندہ نہیں رہے گا، تو عطیہ کرنا اور بات ہے۔ لیکن خرید و فروخت، انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس میں کچھ لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ اب وہ آپ کے ہاں شادی سے پہلے بلکہ لوگ اسکریننگ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہ ہو، اور جو خون ہے وہ کس کا ہے، کسی بیمار کا ہے، نشہ کرنے والے کا ہے، کس کا ہے، یہ ہزار مسئلے ہیں، اور اس میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔
تو کاروبار اس کا جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جلال الدین صاحب کا سوال کہ اگر بے دہانی میں الٹے کپڑے پہن کر نماز ادا کر لی تو کیا لوٹانی ہوگی؟ اب توبہ کر لے، لیکن اگر نماز کے دوران احساس ہو گیا تو پھر رک جائے، لیکن بعد میں پتہ چلا توبہ کر لے۔ جواد اظہر صاحب کا سوال کہ اپنے کسی عزیز کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ ہم نے طریقے بنا لیے ہیں، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی، اس کے سوا قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور قسم اٹھانی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں کہیں ضرورت پڑ جائے تو آج کل قرآن اٹھانا، قسم اٹھانا، جو سچ بولتا ہے اس کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ جس کو یقین ہے آپ پر وہ آپ کی بات پہ یقین کرے گا۔ قسم اٹھانے کے باوجود اس کے دل میں کھٹک رہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ اور قرآن اٹھانا، لوگ کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھواتے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئی نبی کی قسم اٹھا لے کسی اور کی تو قاضی سزا دے سکتا ہے کہ تو نے کیوں مذاق کیا، کیوں کھیلا اس کے ساتھ۔ مفتی تو یہی کہے گا کہ قسم نہیں پڑی، قاضی جو ہوتا ہے جج وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کے سر پہ رکھ کے اس طرح قسم اٹھانا غلط طریقہ ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ پتھر کے اچھے یا برے اثرات کے بارے میں گمان یا عقیدہ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اثرات اللہ نے ہر چیز میں رکھے ہیں، برے بھی اور اچھے بھی۔ قرآن میں ہے، سورہ الرحمن میں ہے نا، کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ نے بنائے ہیں، ان میں اثرات ہیں، مگر یہ سمجھ کے پہننا کہ یہ پتھر پہنوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ غلط۔ اللہ چاہے گا تو یہ مجھے فائدہ دے گا، اللہ چاہے گا۔ دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ چاہے گا اثر کرے گی، اللہ نہیں چاہے گا اثر نہیں کرے گی۔ تو اس پتھر پر یقین کرنا کہ یہ پتھر فائدہ دے گا، یہ غلط۔ اللہ چاہے گا تو اس کے ذریعے مجھے فائدہ ہوگا۔ بے شک۔ ہمارا حسن صاحبہ کا سوال کہ کیا گھر کا کام کرنا شرعی طور پر عورت کی ذمہ داری ہے، اور کیا وہ کسی صورت اس سے منع کر سکتی ہے؟ کیا کرے گی پھر وہ؟ شوہر پر جتنی چیزیں ذمے ہیں پھر وہ دے گا، باقی چیزوں کا اس سے مطالبہ نہ کرے۔ باقی چیزوں کا شوہر سے پھر مطالبہ نہ کرے۔ وہ اگر تمہارے لیے جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تم اس کے لیے کھانا پکا رہی ہو، گھر سنبھال رہی ہو، تو کس نے نہیں کیا؟ انبیاء کی ازواج نے کیا، اہل بیت نے کیا، صحابہ نے کیا۔ یہ ایک قدرت کا ایک نظام چلا آ رہا ہے۔ عورت کا مقام ہی گھر ہے، گرہستی، تو گھر سنبھالنا بچوں کے لیے۔ اپنے گھر میں رہتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ تو سسرال میں آ کے ان کو ساس سسر باقی تمام افراد کے لیے ذمہ نہیں ہے اس کا، لیکن وہ اگر کرتی ہے، خوشی سے کرتی ہے تو ثواب کمائے گی۔ اور شوہر کے لیے اگر کرتی ہے، بچوں کے لیے، تو کیا اس کے نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ شوہر کو کہہ دیا جائے کہ جتنے ہیں وہی چیزیں دے، باقی کسی کی اس سے فرمائش کرے تو انکار کر دے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ وراثت کا اطلاق وفات کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر والد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو کیا بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر تقسیم کرے گا یا وراثت کے قانون کے مطابق؟ جی، زندگی میں اگر دے گا تو برابر دے گا، اور اولاد کو مانگنے کا حق نہیں ہے زندگی میں کہ جی دے ہمارا حصہ۔ وہ مالک ہے، دیتا ہے دے، نہیں دیتا ہے نہ دے۔ ہاں بچوں کو ضرورت ہے، ان کو وہ کسی کام پہ لگاتے ہیں، تو زندگی میں دیں تو برابر دیں، ورنہ کوئی شرعی طریقہ جو ہے اس کے مطابق ہوگا۔ الجبا رضوان صاحبہ کا سوال کہ کسی غیر مسلم کو قرآن پاک تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ طہارت کا خیال رکھے یا نہ رکھے؟ اس کے لیے یہ کہ عربی عبارت والا نہیں دیا جائے گا، صرف ترجمہ انگریزی میں لوگوں نے چھاپا ہوا ہے، اردو میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، شاید انگریزی والا لوگوں نے چھاپا ہوا ہے، وہ دے دیں۔
لیکن یہ ہے کہ عربی عبارت والا نہیں دیا جائے گا۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ قبر کو، اور اس پر بھی جو انگریزی والا بھی دیا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ ہم اس کا اس طرح احترام کرتے ہیں، اس کو نیچے نہیں رکھنا یا اس کی توہین نہیں کرنا۔ جی مظفر صابر صاحب کا سوال کہ قبر کو منتقل کرنا کیا جائز ہے؟ ایسی کوئی صورت ہو گئی، قبر بیٹھ گئی، وہ زمین کا مسئلہ بن گیا، یا وہاں کوئی ایسی حالت ہو گئی، اس صورت میں ورنہ نہیں بدلنا چاہیے، مٹی دے کے برابر کر دیں اللہ کے سپرد۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے، ظاہر بھی ہو گئی ہے، بہہ گئی ہے اور وجود ہے موجود، تو پھر وہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ سمینہ رابطہ صاحبہ، آپ نے جو سوالات کیے ان دونوں سوالات کے جوابات علامہ صاحب نے نشست کے ابتدائی سوالات میں ایک سوال آیا تھا، اس کے جواب میں علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمائے تھے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال فروا انصاری صاحبہ کا کہ کسی کو ناحق بد دعا دینے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اگر کسی کو ناحق بد دعا دی جائے تو کیا وہ قبول ہوتی ہے؟ جی ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کوسنے نہ دیں۔ یہ جو مائیں کوس دیتی ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ، چولہے میں جاؤ، یہ بھی منع کیا گیا کہ قبولیت کا وقت ہوگا تو ایسا ہو جائے گا پھر خود ہی روئیں گے۔ تو بلا وجہ ہاں کوئی اتنا تنگ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ کی عزت سے کھیلے، تو اس صورت میں جس طرح قنوت نازلہ پڑھی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے نمازوں میں، تو وہ بیان موجود ہے، لیکن بلا وجہ نہ ہو۔ کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، ہلاکت دشمن کے لیے پڑھنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں، تو وہ پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے ایسی نوبت نہ آنے دے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا۔ سوالات کے متعلق یہ کہ آپ اپنے سوالات اگلی نشست میں اگر شامل کروانا چاہیں تو وہ اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنا شہر لکھ کر بھیج دیجیے اگلی نشست سے پہلے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں شامل افراد عبدالغفار شاہ صاحب، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، سکندر علی صاحب، اکرام شریف صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، سید ساجد صاحب، وقاص خان صاحب، عائشہ نور صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، ظہیر عباس صاحب، زہیب علی صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، غلام یاسین صاحب، اشرف احسان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، صعیبہ منصور صاحبہ، مشرف حسین صاحب، مظہر خان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وقار مسعود صاحب، نعیم یونس صاحب، افضل خلیل صاحب، عفان قادری صاحب، حافظ مفید رضا صاحب، طاہا صدیقی صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، شازیہ علی صاحبہ، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، عبد الکریم عبید صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، شاہد سرور صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، محمد عمر صاحب، وسیع احمد صاحب، سرفراز اختر صاحب، عبد الرحیم داؤد صاحب، محمد منیب صاحب، قاسم احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد رمضان صاحب، جلال الدین صاحب، حنا ارمان صاحبہ، جواد اظہر صاحب، سمینہ رافدہ صاحبہ، الجبا رضوان صاحبہ، مظفر صابر صاحب، فروا انصاری صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔
آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا تو رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے لیے پھر آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ ماہ رجب کے یہ تیسری جمعرات جمعہ جو اس سال 9-10 فروری کو آئے گا انشاءاللہ، کراچی میں 2 روزہ عرس جامع مسجد گلزار حبیب میں منایا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں متعدد ممالک میں سنی مساجد، اداروں میں، گھروں میں ماہ رجب کا تیسرا جمعہ جو 10 فروری کو آئے گا، عالمی یوم خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ منایا جائے گا ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن کریم، اذکار، اوراد، درود وغیرہ پڑھ کے ہمیں بھیج دیجئے، یا اپنے طور پر آپ وہاں ایصال ثواب کے لیے اس دن اہتمام کیجئے۔ تمام سنی مساجد میں رسالہ چھپتا ہے ہر سال، وہ چھپا ہوا ہے PDF کی صورت میں، جو ہمارے فیس بک کے پیجز ہیں ان میں موجود ہے۔ ڈاک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے آسان نہیں رہا 3 سال سے یہ کورونا کے بعد۔ ایک تو پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں، یعنی آپ سمجھیے یورپ امریکہ کے لیے 500 روپے کے ٹکٹ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچے گا۔ تو اس صورت میں بہت مشکل ہے۔ پہلے ڈاک سے ہم پوری دنیا میں بھیجتے تھے، اب انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک وہ بھیجا گیا ہے، چڑھا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا اپنی اپنی جگہوں پر، اور جو کراچی میں خاص طور پر تشریف لائیے گا، دونوں نشستوں میں جمعرات کو عشاء کے بعد 10 بجے چادر پوشی، اور پھر رات 1:30-2 بجے تک پروگرام رہتا ہے، پھر جمعے کے دن ختم شریف ہوتا ہے ایصال ثواب۔ اس عرس کے لیے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ اور جو لوگ کلام پڑھ کے ایصال ثواب میں شامل ہونا چاہیں، وہ اسی طرح جس طرح آپ سوال بھیجتے ہیں اس طرح آپ بھجوا سکتے ہیں، ہم شامل کر لیں گے۔ اس دوران اس پورے ہفتے میں ایک کام یہ ہوا کہ قومی اسمبلی پاکستان سے ایک بل پاس ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی بے ادبی، گستاخی پر پہلے جو سزا تھی وہ معمولی تھی، اب عمر قید تک کی سزا منظور کی گئی ہے۔ اچھا اقدام ہے، تائید بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، مگر جب سے یہ قوانین بنے ہیں ناموس رسالت کے یا ناموس صحابہ اہل بیت کے، کس کو سزا دی گئی ہے؟ جب بھی کبھی کسی نے ارتکاب کیا، دوسری غیر مسلم حکومتیں آڑے آئی ہیں، ہمارے خود ارکان عدالت اور ارکان حکومت وہ آڑے آئے ہیں، کسی نے ثابت کیا اور کسی نے کہا نہیں۔ اصل مسئلہ ایمانی غیرت کا ہے۔ آپ کے ہاں لاز ہیں، قوانین ہیں، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، سربراہ مملکت کے لیے، ڈھونڈ کے پکڑ کے لاتے ہیں اس کو اور پھر سزا بھی دیتے ہیں۔ کیا ان ہستیوں کی اتنی بھی اہمیت نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، ہماری سوچ۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر یہ بے امنی رہے گی، پھر یہ سارے مسائل رہیں گے۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ اللہ کرے یہ قانون نافذ العمل ہو، صرف ایک لکھا ہوا نہ رہ جائے، بلکہ اس پہ عمل بھی ہو، تاکہ گستاخی کا ہر دروازہ بند ہو۔ آپ مجرموں کو پالتے رہیں گے، جرم ختم نہیں ہوں گے۔ آپ مجرموں سے چشم پوشی کرتے رہیں گے تو
تو جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ اب قادیانیوں کے لیے آپ کے آئین میں ہے کہ وہ مسجد نہیں لکھ سکتے، وہ مینار نہیں بنا سکتے، مگر ایسی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ وہ شکایت کریں تو آگے سے شکایت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ انتشار پھیلا رہے ہو۔ بھئی جب تمہارے آئین میں ہے تو اس پہ عمل کرو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں نے جب نئے آرمی چیف آئے تھے تب بھی کہا تھا فوج کو بھی قادیانیوں سے پاک کیا جائے، اور جو کلیدی عہدے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا گنجائش ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انتخابات ہوئے بلدیاتی، کچھ لوگ شامل نہیں ہوئے، کچھ لوگ شامل ہوئے۔ انتخابات صاف اور شفاف ہو جائیں، خواب کی باتیں ہیں۔ ریگنگ جس کو دھاندلی کہتے ہیں خوب ہوتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ انجینئرنگ کی جاتی ہے، تیاری کہ اس مرتبہ کیسے کرنی ہے۔ ہم واقعی اپنے رب کے، رسول کے، دین کے، وطن کے وفادار ہے؟ کیا ہم واقعی اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ نصاب تعلیم کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں ملک کے استحکام کے لیے۔ اب ارتکاز دولت، آپ دیکھ لیجئے کچھ ہاتھوں میں دولت ہے، باقی میں آج پڑھ رہا تھا کہ جی بنگلہ دیش بن گیا جو مشرقی پاکستان تھا، انہوں نے اتنی کم مدت میں 71 سے لے کر اب تک بلٹ ٹرین چلا لی ہے، اور ہم نے آٹے کی قطاریں لگا دی ہیں، اور اس میں بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں سستا آٹا لینے کے لیے۔ رونے کا مقام ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہر فرد، ہم سب کو اس کی ترقی میں، تعمیر میں، استحکام میں شامل ہونا ہے۔ رویے بدلنے ہوں گے، اوپر اقتدار والوں کو بھی اور عوام کو بھی۔ اب جناب قرضے لینے ہیں، عوام پر ٹیکس کا بوجھ لاد دو، اپنی مراعات کم نہ کرنا، اپنے عللے تللے نہ چھوڑنا۔ بتائیے ایسے حکمرانوں سے کیا امیدیں رکھی جائیں؟ نہ یہ دین کے وفادار، نہ یہ وطن کے وفادار۔ کچھ ہیں جو حکومت حاصل کرنے کے لیے، کچھ ہیں جو حکومت بچانے کے لیے لگے ہوئے، کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس کون سے الفاظ ہیں، رویے کیا ہیں، کیا سکھا رہے ہیں آپ، کیا مزاج دے رہے ہیں قوم کو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں، بہت ہی ہم نے اپنے حالات بگاڑ لیے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ، بجلی، پانی، گیس، صحت، تعلیم، بنیادی مسائل ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ کسی طرح سے جی کسی طرح سے بھی ڈالر آ جائے، کنٹینر پڑے ہوئے ہیں غذائی اجناس کے، ڈالر ایل سی نہیں کھل رہی، ریلیز نہیں ہو رہے، یہ نوبت آئی ہوئی ہے۔ کتنے ملک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہم کیوں نہیں سنبھالتے؟ کیا کمی ہے ہم میں؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے وہاں محنت کرتے ہیں، صحیح طرح کام کرتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں، اپنے وطن میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز کیا ڈرامے دکھا رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں، والدین کا کیا حال ہے، غذائیں کیسی دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہر بندے کو اپنا آپ بدلنا پڑے گا، ورنہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔
اب مجھے بتائیں، ایک صاحب نے لکھا کہ جی 1300 روپے کا موبائل فون تھا، گھر میں بہنیں بچے بھوکے تھے، وہ بیچنے نکلا تھا، اسی پر چھین کر اس کو گولی مار دی گئی۔ سوچئے، یہ لوٹنے والے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اپنے انجام سے کیوں لاپرواہ ہیں یہ؟ اور ہمارے ہاں ادارے کیا کر رہے ہیں؟ عوام کو تحفظ کیوں نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، دکھ ہوتا ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور 165 مرسیڈیز گاڑیاں ان کے لیے بک کی جا رہی ہے، جن کو قوم کا خادم کہا جاتا ہے۔ 165 مرسیڈیز۔ بھوک کیا کہتی ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو معمولی سا احساس ہوتا ہوگا، مجھے اس بیماری میں 5 دن کھانا نہیں ہو سکا، صرف پانی پہ گزارا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے بھوک میں۔ کبھی سوچا ہم کتنا ضائع کرتے ہیں؟ ہمارا کیا مزاج ہے؟ یہ درد آپ سے بانٹ لیتا ہوں، شاید ہمیں کچھ احساس ہو، ہم اپنے کردار میں کوئی تبدیلی لائیں، اپنے رویے بدلیں، اس ملک کی حفاظت کریں۔ بڑی قربانیاں دے کے لیا تھا یہ، مگر دیوالیہ کرنے پہ تلے ہوئے، معاشی بھی، اخلاقی بھی، ایمانی بھی، صفائی ستھرائی کوئی پرواہ نہیں، بیماریاں، دوائیں نہیں مل رہی، ان کے بنیادی اجزاء نہیں منگوائے جا رہے، پھر دواؤں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ مسلمان ہے نا؟ کیا واقعی مسلمان ہیں؟ اس ہفتے میں جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، جہاں جہاں بھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جن کے ہاں ولادت ہوئی، اللہ مبارک کرے۔ جن کے ہاں کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ صبر دے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے میری مزاج پرسی کی، میرے لیے صحت کی، شفا کی دعائیں کی، میسیجز بھیجے۔ فون میں نے کچھ دن دور کر دیا تھا، نہیں سنا، قریبی رشتہ داروں کا بھی نہیں سنا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ آخری سانس تک انہی کا ذکر کرتا رہوں جن کے ذکر کی وجہ سے عزت اور مجھے ساری یہ سعادت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخری جملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کو اس وقت جس طرح بکھیرا جا رہا ہے ناقابل برداشت ہے۔ علماء کوشش کریں کہ مل بیٹھے اور کسی طرح اس کا حل نکالے، واضح ہو جائے۔ جو نہیں صحیح موقف پہ ہے وہ بھی واضح ہو جائے، جو موقف میں سمجھ سکتا ہے اس کو بات سمجھائی جائے، درست ہو جائے۔ یہ سنیوں کی تقسیم ناقابل برداشت۔ مل بیٹھے، 4-5 بڑے افراد مل بیٹھے، خدا کے لیے کوئی حل نکال لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔